حسین کی سوچ کو اپنانا پڑتا ہے، حسین کی فکر کو اپنانا۔ حسین کسی ذات کا نام نہیں، حسین نظام کا نمائندہ تھا۔ یزید بھی کسی ایک فرد کا نام نہیں، یزید یہ بھی نظام کی نمائندہ تھا، جسے موضوع کی تمہید یاد ہے کہ دو نظریے چلے خلافت، یزید خلافت کا نمائندہ تھا، حسین امامت کے نمائندہ تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ حجت میرے ہاتھ میں بیعت کر لیں، یزید خلافت کا نمائندہ ہے، حسین امامت کا نمائندہ ہے۔ اب یہاں ہم نے یہ نہیں دیکھنا، آج بندے کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل آج کسی مولوی سے جا کے پوچھو حسین اور یزید میں سے حق پہ کون تھا، فوراً کہتا ہے حسین۔ یہی سوال تھوڑا سا پیچھے لے جائیں کہ علی اور فلاں میں سے کون حق پہ تھا، کہتے جی ہم بحث کرتے ہیں۔ میں قوم کے سامنے بابا جی زندہ حقائق پڑھنے قابل ہوں، چھپا کے بات کرنی مجھے آتی ہے۔ خیرات اظہار سے یہ مانگی ہے کہ جتنی دیر بولو ممبر پہ، جب آپ نے یزید اور حسین پہ بات کہتے نہیں جی دیکھیں یہ شیعہ آپ زیادتی کرتے ہیں، اگر کسی نے وہ غلط کیا تھا تو اللہ اسے سزا دے گا، اللہ ہی اس کو پوچھے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی پہ بات کرنے والے؟ ہمیں کس کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کو چھوڑ دو۔ اگر یہ سارے کام اللہ نے کرنے تھے تو اس نے قرآن میں موسیٰ کا ذکر کرنا تھا، فرعون کی بات کیوں کی ہے؟ کوئی ابراہیم کا تذکرہ کرتا، نمرود کی باتیں کیوں بتائی؟ وہ آدم کا ذکر کرتا، ابلیس کی بات کی۔ اس کا مطلب ہے کہ حق ماننے کے لیے پہلے جھوٹ کی نفی کرنی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، حسین اور یزید میں حق کیوں ہے؟ حسین اس سے پیچھے جہاں جہاں تک جاؤ گے جواب کہیں نہیں ملے۔ علی کے مقابلے میں کون؟ کہتے ہم بحث نہیں کریں گے۔ حسن کے مقابلے میں کون؟ ہم بحث نہیں کریں گے۔ زہرا کے مقابلے میں کون؟ ہم بحث نہیں کریں گے۔ جب آپ نے وہاں بحث نہیں کریں گے تو پھر آپ حسین کا ساتھ بھی نہ بھئی حسین کوئی اپنی علیحدہ فکر لے کے آئے تھے، حسین تو نظام کی نمائندگی کر رہا تھا، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ تھا۔ کچھ بندے میری بات میری سمجھ رہے، میں بات اب کھولنے لگا ہوں، غیر ارادی طور پہ کھولنے لگا ہوں۔ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ تو ہے جو اس بات کو سمجھا ہوگا، اس میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی، اس نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ اتنا بڑا بد کردار اور نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی، یہ جرأت آئی کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی مانگی گئی، تو جس نے پہلے مانگی تھی غلط اس نے کیا۔ اب پھر حسین نے جو جواب دیا، حسین نے دھجیاں نہیں اڑا دی۔ 26 رجب کو مرید نے کہا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، حسین نے کہا اسے لکھ دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔ حسین نے پہلے صاف انکار کر دیا، اور یہ انکار صرف حسین کا انکار نہیں تھا، یہ نظریہ امامت کا۔ حسین نے یہی کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ اگر حسین یہ کہتے آج مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی، حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے، اس کا مطلب حسین بھی اکیلے رہے، حسین جیسے بھی یزید بھی اکیلے، یزید جیسے بھی حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد حسین نکلے اور 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ اب یہاں میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جن 72 نے حسین کا ساتھ دیا ان کے نام بلدیت، رنگ، قد، شجر تاریخ میں نہیں۔ ہم اس بات میں بحث نہیں کرنا چاہتے کہ جن 72 نے بیعت کا انکار کیا وہ کون تھے، سوال یہ ہے کہ جن لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے۔ یزید اپنی مرضی سے تو تخت پہ جا کے نہیں بیٹھ گیا نا، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اس کی بیعت کی تھی، یا مسلمانوں کی اکثریت نے اس کی بیعت کی تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی؟ وہ لوگ ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، وہ 2-4 نسلیں گزر گئی تھی، اب بندے کہاں سے ملیں گے؟ کھوج میں لگا دیتا ہوں، پیچھے آپ نے آنا۔
نبی کو دنیا سے گئے بھی 50 سال نہیں ہوا. اس کا مطلب کہ نبی کے دور میں بچہ تھا، حسین کے دور میں جوان تھا. جو نبی کے دور میں جوان تھا، حسین کے دور میں بوڑھا تھا. ایک نسل نے بدلی اور یزید کی ہاتھ پہ بیعت. اس کا مطلب ہے کہ اگر اور زیادہ آسان کروں، جن بندوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہی لوگوں نے یزید کی ہاتھ پہ. مولانا کوثر نیازی نے ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے، جب سنی مولویوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی، جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ کوثر نیازی کے چہرے کے تیور بدل گئے. انہوں نے کہا جب حسین نے نہیں کی تھی سب نے کیوں کی؟ جب حسین نے انکار کر دیا تھا. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے محرم سے پہلے یہ مضمون پڑھ رہا ہوں. آج کوئی بندہ کہنا یزید غلط ہے، یزید کی حکومت غلط ہے، وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے مذہب کی چار دیواری کے اندر رہ کے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے سوائے مذہب آل محمد کے کوئی یزید کی حکومت کو غلط نہیں کہہ سکتا. جملہ آسان کروں نوجوانوں کو، یزید پہ لعنت کرنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے. ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم میں کوئی احسان نہیں ہے کہ آپ باقی سب تسلیم کریں اور یزید کو اس لیے دور کر دیں کہ اس کے ذمہ گناہ پڑتا ہے. اگر کھاتے ڈالنا تو پھر یزید بھی ڈالنا، اگر چھوڑنا ہے تو پھر سب کچھ. صرف حسین کو نہیں ماننا، حسین کے پورے نظام کو ماننا. ذمہ دار بندے بیٹھے نہیں، میں علمی طریقے سے ثابت کرنے لگا ہوں. جو محقق لوگ بیٹھے ہیں، ٹیری چہرے بیٹھے ہیں، ان سے میں توجہ کا تعلق ہوں. کوئی بندہ اپنی خلافت کے دائرے کے اندر رہ کے جو خلافت کے نظریے کو مانتا ہے، امامت کے نظریے کو نہیں، وہ مجھے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے دکھائے. کیسے کرے؟ اگر تمہارا نظریہ خلافت ہے تو خلافت کے نظریے میں نبی کے بعد جو پہلا خلیفہ بنا تھا وہ کیسے بنا تھا؟ نس کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں مجمع امت. لوگ اکٹھے ہوئے، اس کے ہاتھ میں ووٹ دیے، اسے نبی کا خلیفہ بنا دیا. اگر پہلا خلیفہ ووٹوں سے بنا تھا اور تم نے اسے حق مانا تو یزید کے پاس یہ اصول موجود تھا. میں نے پنچایت کی صورت میں آپ سے فیصلہ لینا ہے. میں بڑا نازک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی کہے کہ یزید کی حکومت غلط ہے، کیسے غلط ہے؟ اگر پہلا خلیفہ ووٹوں سے بن سکتا ہے تو یزید نے تو صرف مدینے والے لوگوں سے ووٹیں نہیں لی، اس نے دنیا کے تیسرے حصے سے بیعت کی. 3 حصے دنیا کے اس نے اپنی بیعت کروائی. اگر اس کا سلطنت کا رقبہ آج کے میپ پہ ابھارا جائے نا تو اس کی شام سے لے کے ہمارے ملتان تک اس کی سلطنت کا رقبہ تھا. اتنے وسیع و عریض علاقے میں اس کی اکثریت ہو گئی. تو اگر مسلمان ووٹوں سے خلیفہ بنا لیتے ہیں تو اس کے پاس تو ووٹیں تھیں، اسے کیوں نہیں مانا گیا؟ مسلمانوں کے ہاں دوسرا خلافت کا اصول یہ ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے، یہ اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہیں. یزید کے پاس یہ اصول تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے جائے. اگر دوسرا خلیفہ نامزد کیا ہوا مان سکتے ہو تو اس کے پاس تو نامزدگی تھی. خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ 6 بندے مل کے کمیٹی بنا لیں، اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے. اس نے 6 بندوں سے نہیں 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لے لیا. اس کا مطلب ہے خلافت کے 3 اصول تو یزید کے پاس تھے، تو پھر اسے خلیفہ کیوں نہیں مانا گیا؟ تو اگر اسے نہیں مانا گیا تو پھر باقی کیوں مانے گئے؟ میں نے موت کو للکار کے آپ کے سامنے کے موضوع پڑھا ہے اور آپ خاموش ہیں. آج جو بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط